ایک دفعہ کا ذکر ہے، جنگل میں ایک چھوٹے سے پیارے گھر میں ایک ماں بکری اپنے 7 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ تمام ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن جب ماں بکری کھانا لینے کے لیے جنگل جانے لگی تو اس نے اپنے تمام بچوں کو بلایا اور انہیں کہا، میرے بچوں، میں جنگل میں کھانا لینے کے لیے جا رہی ہوں اور میرے بعد اگر کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ جنگل میں ایک برا بھوکا بھیڑیا گھوم رہا ہے جو بھیس بدل بدل کر تم لوگوں کو کھانے کے لیے آئے گا اور تم لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہے گا، لیکن تم لوگ کسی بھی صورت اس کے جال میں مت پھنسنا۔ پھر اپنے تمام بچوں کو باری باری چون کر جب ماں بکری وہاں سے جانے لگی تو اسے پھر سے کچھ یاد آیا۔ وہ واپس اپنے بچوں کے پاس آئی اور بولی، میرے پیارے بچوں، تمہیں میں بھیڑیے کی کچھ باتیں بتا دیتی ہوں۔ اس کی آواز بہت ہی زیادہ سخت ہوگی جبکہ میری آواز میٹھی ہے، اس وجہ سے اس کی آواز سے بھی تم میرے اور اس میں فرق کر پاؤ گے۔ اور پھر بولی، اور دوسری بات، بھیڑیے کے پاؤں بہت ہی کالے ہوں گے جبکہ میرے پاؤں سفید ہیں، تو تم لوگ اس کے پاؤں دیکھ کر بھی اسے پہچان لو گے۔ اس کے بعد ماں بکری وہاں سے جنگل چلی گئی۔ بچوں نے دروازہ بند کر لیا اور اندر کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ بھیڑیا جو ان سب پر پہلے سے ہی نظر رکھے ہوئے تھا، تو وہ ماں بکری کے جانے کے بعد فوراً ہی اس جھونپڑی کے قریب آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بچوں نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ تو بھیڑیا بولا، میرے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں۔ تو بچے اندر ڈر سہم چکے تھے لیکن بہادری کے ساتھ بولے کہ ہماری ماں کی آواز تو بہت میٹھی ہے جبکہ تمہاری آواز تو بہت ہی سخت اور روکھی ہے، اسی لیے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے کیونکہ تم بھیڑیا ہو۔ بچوں کی یہ بات سن کر بھیڑیے کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا اور قریبی گاؤں سے ایک دکان سے وہ چاک کا ایک ٹکڑا لے آیا جسے اس نے کھا لیا اور اب اس کی آواز کچھ میٹھی ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ سے جھونپڑی کے پاس گیا اور پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بچوں نے پھر سے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ تو بھیڑیا بولا، میرے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں اور تم لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار کھانا اور بہت ہی پیارے پیارے تحفے لائی ہوں۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بچوں کو لگا کہ ان کی ماں ہی واپس آ گئی ہیں، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگے تو ان میں سے ایک بچہ زور سے چیخا اور بولا، پہلے اس کے پاؤں تو دیکھ لو۔ تو بچوں نے جب دروازے میں موجود سوراخ سے باہر جھانکا تو وہاں انہیں بھیڑیے کے کالے پاؤں نظر آئے۔ تو وہ بولے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے کیونکہ تمہارے پاؤں کالے ہیں اور ہماری ماں کے پاؤں تو سفید ہیں۔ تم بھیڑیا ہو اور تم ہمیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، اسی لیے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بھیڑیے کو اس بار شدید غصہ آیا لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا قریبی گاؤں میں ایک بیکری پر پہنچا۔ دکاندار اسے دیکھتے ہی ڈر سے بھاگ گیا اور بھیڑیا وہاں سے آٹے کا ایک پیکٹ اٹھا لایا۔ ان کی جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے وہ آٹا اپنے پاؤں پر مل لیا۔ اب اس کے پاؤں سفید ہو چکے تھے اور اب وہ پھر سے اسی جھونپڑی کے پاس گیا اور دکان سے آتے وقت اس نے کچھ شہد بھی اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مل لیا تھا تاکہ وہ بچوں کو شہد کا لالچ دے کر دروازہ کھلوا سکے۔ تو وہ جھونپڑی کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولا، میرے بچوں، دروازہ کھولو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے شہد لائی ہوں، لیکن یہ شہد مجھ سے کھل نہیں رہا اور میرے سارے ہاتھوں پر چپک گیا ہے۔ تو بچوں نے آواز سنی جو کہ میٹھی تھی، پھر انہوں نے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ بھی سفید تھے۔ تو بچے دروازہ کھولنے لگے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے شہد دکھائیں۔ تو بھیڑیے نے شہد سے لدے ہوئے اپنے ہاتھ دکھائے۔ اس کے ہاتھ دیکھتے ہی بچے پہچان گئے کہ یہ ہماری ماں کے ہاتھ نہیں ہیں اور وہ جان گئے کہ یہ کالے ہاتھ تو بھیڑیے کے ہیں۔ تو وہ پھر سے اندر سے چلائے
کہ جاؤ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، تم ہماری ماں نہیں ہو، تم بھیڑیا ہو، ہم تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے۔ اب کی بار بھی بھیڑیا شدید غصے میں آ گیا اور کوئی نئی چال چلنے کے لیے وہاں سے گیا، لیکن اس سے پہلے ہی ماں بکری واپس آ گئی۔ تو بچوں نے ماں بکری کو اس ساری کہانی کے بارے میں بتایا اور ماں سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی بھی اجنبی کے لیے دروازہ کھولنے سے پہلے اسی طرح سے احتیاط کیا کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں احتیاط اور اجنبیوں پر بھروسہ نہ کرنے کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ پیارے بچوں، کبھی بھی کسی اجنبی کی کسی بات پر بھروسہ مت کریں، اور اس کے علاوہ آپ کے بڑے جو آپ سے کہہ رہے ہیں اس بات کو غور سے سنیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔